اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن يخلق كمن لا يخلق فلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين افمن یخلق، کیا پس وہ ذات جو پیدا کرتی ہے، کمن وہ مثل اس شخص کے ہو سکتی ہے، لا یخلق جو نہیں پیدا کر سکتا۔ افلا تذکرون، کیا پس تم نہیں نصیحت پکڑتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اگر تم شمار کرنے لگو اللہ کی نعمتیں، لا تحصوها، تو ان کو نہ شمار کر سکو۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی البتہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ واللہ یعلم ما تسرون، اور اللہ تعالی جانتے ہیں جو کچھ تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ جو کہ پکارتے ہیں جن کو یہ لوگ من دون اللہ، اللہ کے سوا، لا یخلقون شیئا، نہیں وہ پیدا کر سکتے کوئی چیز بھی، وہم یخلقون، اور وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ اموات، مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون، اور نہیں وہ جانتے، ایان یبعثون، کہ کب وہ اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ معبود مشکل کشا، وہ الہ واحد، فقط ایک ہی الہ ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، پس وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، قلوبہم منکرہ، دل ان کے انکاری ہیں، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ لا جرم، یقیناً، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالی جانتے ہیں، ما یسرون، جو کچھ وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا يحب المستکبرین، بے شک اللہ تعالی نہیں پسند کرتے تکبر کرنے والوں کو۔ گزشتہ آیات میں اللہ جل شانہ کی قدرت کی نشانیاں، اس کی توحید کے دلائل کا بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں، اس کے ذریعے سے زمین سے پھل پھول کے درخت نباتات اگاتے ہیں، اناج، انسان کی ضروریات کی پورا کرنے کا سارا سامان اللہ اس زمین سے پیدا کرتے ہیں۔
تو وہ تو ہر چیز کا خالق ہے اللہ، سب چیزیں اس کی مخلوقات ہیں۔ تو فرمایا کہ افمن یخلق، ان سے ذرا یہ پوچھیں کیا پس وہ ذات جو پیدا کرنے والی ہے، جو خالق ہے، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا اور اس کو سب لوگ مانتے ہیں، مشرک بھی مانتے ہیں کہ اس کائنات کا خالق اللہ ہے۔ کمل لا یخلق، تو کیا یہ ذات، یہ ہستی اس کی طرح ہو سکتی ہے لا یخلق، جو نہیں پیدا کر سکتا؟ یعنی جن کو یہ اللہ کے ساتھ الہ مشکل کشا بناتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے ساتھ ان کو بھی نفع نقصان کا مالک بناتے ہیں، تو کیا وہ بھی کسی چیز کو پیدا کرنے والے ہیں؟ انہوں نے بھی کسی چیز کو تخلیق کیا ہے۔ اگر تو وہ کسی چیز کو بنانے والے ہیں تو پھر اگر ان کو اللہ کی ذات کا شریک بناتے ہیں، اس کے ساتھ اپنی زندگیوں کے نفع نقصان کا مالک بناتے ہیں، تو پھر کوئی بات سمجھ آتی ہے کہ ان کو کوئی مغالطہ لگ رہا ہے کہ کچھ چیزوں کا خالق اللہ ہے، کچھ کے خالق ان کے بنائے ہوئے خدا معبود اور ان کے اپنے الہ مشکل کشا ہے، تو ان کو خلط ملط ہو گیا۔ لیکن یہ خود اس پہ یقین رکھتے ہیں، ان کو خود ماننا ہے کہ جن کو یہ اللہ کے علاوہ اپنی حاجتوں، اپنی پریشانیوں، مشکلوں میں پکارتے ہیں، وہ تو کوئی چیز نہیں پیدا کر سکتے، یہاں تک کہ وہ مکھی نہیں بنا سکتے، بلکہ مکھی اگر ان کے ہاتھ سے کوئی کھانے کی چیز اڑا کے لے جائے، یہ اس مکھی سے واپس نہیں لے سکتے۔ تو جب یہ اتنے کمزور اور اتنے بے بس ہے تو پھر یہ خدا کی طرح کیسے بن جاتے ہیں، اور یہ خدا کے کیسے برابری ہو جاتی ہے ان کی، اور یہ خدا کے شریک کیسے بن سکتے ہیں؟ تو کمل لا یخلق، کیا یہ خدا کو ان کی طرح بناتے ہیں لا یخلق، جو کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے؟ افلا تذکرون، کیا پس یہ لوگ اتنی بات سمجھ کے کوئی نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ اللہ میں اور مخلوق میں اور معبود میں، عابد میں، ساجد میں، مسجود میں، خالق میں، مخلوق میں ان کو فرق ہی نہیں سمجھ آتا؟ اتنی باتوں، واضح باتوں سے بھی ان کو نصیحت نہیں ہوتی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اگر تم گننے لگو اللہ کی نعمتیں جو وہ تم پہ کر رہا ہے، تو لا تحصوها، ان کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اس قدر لا تعداد اس کی نعمتیں تم پہ ہو رہی ہیں، تو حق یہ ہے کہ جس کی نعمتیں تم پہ ہیں، جس کے احسانات تم پہ ہیں، شکر بھی اس کا ادا کرو۔ لیکن تم نعمت اللہ کی پاتے ہو اور شکرانہ اور نذرانہ لے کے کسی اور کے آستانے پہ جاتے ہو، تو یہ بہت بڑی ناشکری ہے اس خالق کی۔ ان اللہ لغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ البتہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ کہ اس کے باوجود جو کوئی شرک کرتا رہا پھر معافی مانگ لے، اللہ سے توبہ کر لے، تو وہ اس کو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اس اللہ کا علم بہت وسیع ہے، وہ اللہ جانتے ہیں جو تم چھپاؤ، جو چیز تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی ہے، تمہارے دل میں خیال ہے، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ وما تعلنون، اور جو چیز تم ظاہر کرو، زبان سے بولو اور جسم سے، حرکت سے کوئی عمل وجود میں لاؤ، اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ والذین یدعون من دون اللہ، اور وہ لوگ کہ جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں اپنی مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، اور ان سے مدد مانگتے ہیں، ان سے پریشانیوں میں ان کے نام کی فریاد کرتے ہیں کہ اغثنی یا عبد القادر جیلانی، اغثنی یا رسول اللہ، کہ میری مدد کرو اے شیخ عبد القادر جیلانی، میری مدد کرو فلاں ہستی فلاں ہستی، جیسے لوگ پکارتے ہیں۔
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کی ہر مہینہ 11ویں دیتے ہیں کہ وہ مشکل کشائی ان کی کریں گے، وہ ان کی حاجت روائی کریں گے اور ان کی روح سے مدد مانگتے ہیں۔ امداد کن یا شیخ عبد القادر جیلانی امداد کن۔ یہ لوگوں نے شعر بنائے ہوئے کہ امداد کرو اے شیخ عبد القادر جیلانی، میری اس مشکل میں میری مدد کرو، میری اس مشکل کو حل کرو، میری پریشانی کو دور کرو۔ تو فرمایا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں لا یخلقون شیئا، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، وہ کسی شے کے بھی خالق نہیں ہیں۔ وہم یخلقون، کسی کے خالق کیا ہوں، وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ اللہ نے خود ان کو پیدا کیا، وہ خود خدا کے محتاج ہیں، تمہارے کیسے وہ مالک بن جاتے ہیں یا تمہاری کیسی مشکل کشائی کریں گے؟ اس لیے انبیاء علیہ السلام اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں، اولیاء کرام اللہ کے مقربین ہیں، لیکن اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، خالق نہیں بن سکتے۔ اس لیے وہ مشکل کشائی بھی نہیں کر سکتے، حاجت روائی بھی نہیں کر سکتے۔ اموات غیر احیاء، وہ مردہ ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ یعنی ایک تو وہ معبود اور لوگوں کے الہ ہیں جو بت کی شکل میں ہیں، پتھر کی مورتیاں ہیں، لکڑ کی مورتیاں ہیں، وہ تو سامنے ہے کہ وہ مردہ ہے، ان میں کچھ بھی حیات اور زندگی نہیں ہے۔ انسان کی نہ وہ پکار سنتے ہیں نہ سن کے جواب دے سکتے ہیں۔ اور کچھ دوسرے الہ اور معبود ہیں جو انسان ہیں۔ اولیاء کرام کو لوگوں نے پوجا، ان کی پرستش کی، اور اللہ کے نیک بندوں کو لوگ پوجتے رہے۔ انبیاء علیہ السلام کو پوجا، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بناتے ہیں، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا بناتے ہیں اور خدا کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ تو کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو زندہ تھے دنیا میں اور ان کو لوگوں نے اپنا معبود بنایا، تو ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ اموات، یا تو وہ دنیا میں جب زندہ تھے اس کے بعد ان پہ بھی موت آنا ہے، وہ بھی ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، جیسے اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، ان پہ بھی ایک وقت آئے گا کہ وہ موت کا شکار ہو جائیں گے۔ یا جو دنیا سے چلے گئے ہیں تو وہ اپنی قبور میں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء کرام بزرگان دین ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے، موت کا شکار ہو گئے، اب وہ اپنے اپنے مقامات پہ وہ موت کی حالت میں ہیں۔ ہاں انبیاء علیہ السلام جو متواتر احادیث سے ان کی حیات موت کے بعد کہ وہ قبور میں انبیاء علیہ السلام زندہ ہوتے ہیں، متواتر حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جن کو یہ پکارتے ہیں مشکل کشائی میں، وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون، اور وہ نہیں جانتے نہ اپنے بارے میں اور نہ وہ جو ان کو پوجتے ہیں، ان کی پرستش کرنے والے، نہ ان کے بارے میں وہ جانتے شعور رکھتے ہیں، ایان یبعثون، کہ وہ کب قیامت کو اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد، تمہارا الہ مشکل کشا وہ فقط الہ ایک ہی ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرہ، پس وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، قلوبہم منکرہ، دل ان کے منکر ہیں، انکاری ہیں اللہ کی ذات، اس کی وحدانیت سے اور وقوع قیامت سے۔ وہم مستکبرون، اور وہ لوگ تکبر کرتے ہیں۔ لا جرم، یقیناً، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتے ہیں، ما یسرون وما یعلنون، جو وہ چھپاتے ہیں جو وہ ظاہر کرتے ہیں، سب اللہ کے علم میں ہے۔ انہ لا يحب المستکبرین،
جو تکبر کی بنا پہ حق کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی ذات کی توحید سے انکاری ہیں، شرک کی راہ لیتے ہیں، تو بے شک اللہ کو پسند نہیں یہ تکبر کرنے والے۔ تکبر اللہ کو ناپسندیدہ ادا ہے، اور تکبر کا معنی ہوتا ہے اپنی بڑائی جاننا، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا۔ تو بہت بڑی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ اکبر، اللہ کو کبریائی لائق ہے، اور یہ اللہ کی صفت ہے، اور بندے کی صفت تواضع ہے، عاجزی ہے، اور خدا کی صفت تکبر والی ہے، اور بندے کی صفت تواضع والی ہے۔ اس لیے بندے کے لیے جو شان ہے وہ تواضع میں ہے، اور اللہ کی شان وہ اس کی کبریائی کے اندر ہے، اور اس کی بڑائی کے اندر ہے، اس کے بڑا ہونے میں۔ اس لیے جو انسان تکبر کی راہ پہ چلتا ہے وہ گویا اللہ کی ذات سے اس کی صفت کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے میں کبریائی والی صفت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کی نظر میں یہ شخص مبغوض ہوتا ہے جو تکبر کرنے والا ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں جا اس کی بڑی مذمت اللہ نے بیان فرمائی، اور احادیث مبارکہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت مذمتی الفاظ بیان فرمائے، اور قرآن کریم کے یہ الفاظ بہت بڑے ہیں کہ انہو لا یحب المستکبرین، کہ اللہ کو بالکل یہ لوگ پسند نہیں ہیں جو تکبر کرنے والے ہیں۔